سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہیے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور لے جائیں جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی نہ پائیں گے سوائے آپ کے رب کی حمایت کے، بے شک آپ پر اس کا فضل بہت زیادہ ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، پھر بھی اکثر لوگ ناشکرے ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ اور وہ بولے، ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پھر تو اس باغ کے درمیان جگہ جگہ نہریں جاری کر دے، یا تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسے تو کہا کرتا ہے، یا اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جائے، اور ہم تیرے چڑھنے پر ایمان نہ لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ کہیے میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشر رسول ہوں۔ اور لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ان کو ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا کہ انہوں نے کہا، کیا اللہ نے بشر رسول بھیجا ہے؟ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو یہاں مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو ان کے لیے آپ اس کے سوا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے، اور ہم انہیں یوم قیامت اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب وہ بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا، کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم دوبارہ از سر نو اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک جس اللہ نے آسمان اور زمین تخلیق کیے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر تخلیق کر دے، اور اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم سرکشی کیے بغیر نہیں رہتے۔ کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے، اور انسان نہایت بخیل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں، چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اسے کہا، اے موسیٰ، بے شک میں تجھے سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ اس موسیٰ نے کہا، تو یقیناً جان چکا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے بصیرت بنا کر غور کرنے کے لیے نازل کی ہیں، اور اے فرعون، میں تو تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اس زمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے۔
اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج ہی نازل کیا ہے۔ کہہ دیجئے اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ اور وہ روتے ہوئے اپنی تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو زیادہ کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، تم جس نام سے بھی پکارو تو اسی کے لیے اسماء حسنی ہیں۔ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ اس کے بین بین راستہ اختیار کریں۔ اور کہہ دیجئے ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اسے ناتوانی و کمزوری کی وجہ سے کوئی حمایتی درکار ہے۔ اور آپ اس اللہ کی بڑائی بیان کریں، کمال درجے کی بڑائی۔ الحمدللہ، سجدہ ادا کیجیے۔